قارون کتنا بڑا گناہگار تھا، کتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا قارون گناہگار تھا کہ جس کا نام سن کے جو ہے وہ مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ توبہ توبہ کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، اتنا بڑا گناہگار۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آپ کو حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اپنے امتیوں کو کہو کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے، یا اللہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ فرمایا 40%۔ ہماری زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%۔ 2.5 100 میں سے 2.5 روپے ہم زکوٰۃ دیتے۔ قوم موسیٰ کی زکوٰۃ کتنی تھی؟ 100 میں سے 40 روپے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے قارون کو کہا اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو اپنے مال سے زکوٰۃ دے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ کہنے لگا کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ فرمایا 40%۔ حیران ہو گیا، کہنے لگا اتنا مال چلا جائے گا، پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ اب اس نے ایک ہیلا کیا۔ جب انسان نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا تو پھر وہ ہیلے بہانوں سے کام لیتا ہے۔ کہنے لگا کہ موسیٰ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کیسے لوگوں کو گلی گلی نگر نگر اور دور دراز جا کر تبلیغ سنائیں گے؟ کوئی ایسا طریقہ بناتے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع رکھتے ہیں، بہت بڑا اجتماع، ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں آپ ان کو بیان فرما دیں۔ آپ نے اس کی تجویز کو قبول کیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ اب منادی ہو گئی، جگہ کا انتخاب ہو گیا، وقت کا انتخاب ہو گیا، لوگ جوک در جوک آنے لگے، دور دراز سے لوگ آئے، اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے۔ قارون وہاں جانے سے پہلے ایک فحاشہ عورت کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا کہ تیرے قیمت تو پیسہ ہے، تو تو پیسے سے راضی ہوتی ہے، میں تجھے جتنے منہ مانگے پیسے دوں گا، منہ مانگی قیمت دوں گا، بس تو نے ایک کام کرنا ہے کہ جب اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام واز کر رہا ہوگا تو تو نے مجمع میں اٹھ کے کھڑے ہو کے ان پر الزام لگانا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑا پلان تھا، بہت بڑا منصوبہ تھا جو قارون نے بنا لیا اور اس فحاشہ کو پیسے دیے۔ ظاہر ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر تن بھی بکتا ہے، من بھی بکتا ہے، پھر جسم بھی بکتا ہے، جان بھی بکتی ہے، اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں ان کی جوتی کی قیمت بھی کوئی نہیں لگا سکتا، حضور کے غلاموں کی جوتی کی قیمت بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اور جب بندہ نبی کے در سے دور ہوتا ہے، حضور کی غلامی سے دور ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اغیار اور اہل زر جو ہوتے ہیں وہ ان کی گودوں میں بیٹھتا ہے، پھر وہ بھی وہی بولی بولتا ہے جو اہل اقتدار بولیاں بولتے ہیں، پھر اس کی بولی، اس کی ٹیون خود بخود چینج ہو جاتی ہے، اس کی بولی خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جو نبی کے سچے غلام ہوتے ہیں وہ جو بھی حال ہو، وہ بھوکے کیوں نہ رہ لیں، وہ بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنے نبی کے دین سے غداری نہیں کرتے، وہ اللہ رب العالمین کے قوانین سے ٹکر نہیں لیتے، وہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے ٹکر نہیں لیتے۔ اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ سارے معاملے ہوتے ہیں۔ اس کا ایمان کمزور تھا، اس کی مال اور دولت اور پیسے کے لالچ میں آ کے وہ راضی ہو گئے۔ جب راضی ہو گئی تو وقت کے انتخاب کے مطابق پورے وقت پر اس جگہ پر جو ایک پنڈال لگا اور لوگ آئے، دور دراز سے، جوک در جوک دنیا آئی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے تبلیغ شروع فرما دی، واز شروع فرما دیا۔ جب آپ نے واز شروع فرمایا تو آپ نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکام آئے تھے، اللہ رب العالمین کے احکامات جو تھے وہ لوگوں کو بیان کرنے شروع فرما دیے۔ پھر جو جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا، پھر وہ چیزیں آپ نے بیان فرمانی شروع فرما دی۔ پھر جن چیزوں پر حد جاری ہوتی ہے تو آپ نے وہ جو احکامات تھے اللہ رب العالمین کے وہ بھی بیان فرمائے۔ تو قارون کہنے لگا کہ حضرت ذرا یہ بتا دیں کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ زنا کی سزا بھی یہ ہے کہ اگر کنوارا کرے تو 100 کوڑے مارو، اگر شادی والا کرے تو اسے سنسار کر دو۔ تو قارون کہنے لگا کہ اگر یہ کام آپ کریں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جلال میں آ گئے تو وہ قارون کہنے لگا اس عورت کی بات سنو، یہ کیا کہتی ہے؟ اس نے اس عورت کو اٹھا کے کھڑا کیا۔ جب وہ عورت اٹھ کے کھڑی ہوئی تو اس کی نظر جب نبوت کے چہرے پہ پڑی تو وہ لرز گئی، تڑپ کے رہ گئی، کہنے لگی گناہگار ہوں مگر غدار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی پیسے کے لالچ میں آ گئی، دولت کے لالچ میں آ گئی، مال کے لالچ میں آ گئی۔ اس نے آفر اتنی بڑی لگائی تھی کہ میں اس کی بات سے ورگلا کر، میں اس کی باتوں میں آ کر یہاں آ گئی۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تو معصوم ہیں۔
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تو پاک ہیں. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ اتنی بڑی غداری، قارون اتنے بھرے مجمع میں یہ سارا پلان اور منصوبہ اس نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ مجھ پر الزام لگائے، آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگے پروردگار کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ تیری روئے زمین کے اوپر قارون جیسے لچے بدماش لوگ ایسے بھی ہیں جو تیرے نبی پہ الزام لگاتے ہیں. پروردگار ابھی اس کی پکڑ فرما لے، ابھی اس کو تباہ کر دے، ابھی اس کو برباد کر دے. رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے زمین کو تیرے حکم کے تابع کر دیا ہے، تو جو کہے گا زمین تیری بات کو مانے گی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ جلال میں آ گئے، زمین کو حکم دیا کہ اس کو اپنے اندر دھنسا لے. جب آپ نے حکم دیا تو قارون زمین میں دھنسنے لگا. جب وہ ٹخنوں تک گیا تو اسے سمجھ آ گئی کہ اب میں نے اللہ کے نبی سے ٹکر لی ہے تو اب نظام الٹا چل چکا ہے. وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے ایک بار معاف کر دے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. فرمایا نہیں تو معافی کے قابل نہیں ہے، اس کو اور اندر لے جا. وہ گھٹنوں تک گیا، پھر کہتا ہے معاف کر دے. فرمایا نہیں اور اندر لے جا. وہ رانوں تک چلا گیا، کہا اور اندر لے جا. وہ کمر تک چلا گیا، کہتا ہے معاف کر دے. فرمایا نہیں اور اندر لے جا. وہ پیٹ تک چلا گیا، کہتا ہے معاف کر دے. فرمایا نہیں اور اندر لے جا. وہ سینے تک چلا گیا، کہتا ہے معاف کر دے. فرمایا نہیں اور اندر لے جا. وہ گردن تک چلا گیا، کہتا ہے موسیٰ معاف کر دے. فرمایا نہیں اسے اور اندر لے جا. وہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا زمین سے دھنس دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین کو کہتے رہے اور اندر لے جا، اور اندر لے جا، اور اندر لے جا. وہ دعائیاں دیتا رہا، منتیں کرتا رہا، آہوزاریاں کرتا رہا کہ معاف کر دے موسیٰ معاف کر دے. فرمایا نہیں اور اندر لے جا، اور اندر لے جا، اور اندر لے جا. جب اتنی زمین اسے تحت سرا تک چلا گیا، اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی، رات آ گئی. پچھلی رات کا وقت ہوا، تیرے میرے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب مصلی تہجد پہ کھڑے ہوئے اور تہجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ اس نے اتنی منتیں کی تھی، تو نے معاف نہیں کیا. کہا یا اللہ مجھے غصہ اتنا تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا میں اسے معاف کروں، ابھی میں یہی چاہتا تھا کہ یہ اور زمین کے اندر چلا جائے. خالق کائنات نے فرمایا اے موسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے جتنی منتیں اس نے تیری کی ہے، اگر اس بے قراری کے عالم میں ایک بار بھی مجھے کہتا کہ یا اللہ معاف کر دے تو میں اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتا. میں اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتا. ارے جو رب قارون جیسے گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو امام الانبیاء کا امتی ہو کے جب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے گا تو اس کی رحمتیں تو پہلے ہی منتظر کھڑی ہیں. اس کی